وماذا عليهم لو آمنوا بالله واليوم الآخر وأنفقوا مما رزقهم الله وكان الله بهم عليما إن الله لا يظلم مثقال ذرة وإن تك حسنة يضاعفها ويؤت من لدنه أجرا عظيما فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا يومئذ يود الذين كفروا وعصوا الرسول لو تسوى بهم الأرض ولا يكتمون الله حديثا. یہ سورہ نساء آیت نمبر 40 سے ہے. 3 آیتیں پڑھی گئی ہیں. اس سے قبل اللہ رب العزت نے بہت سارے لوگوں کے حقوق جو ہوتے ہیں اس کو بیان کیا تھا. ساتھ ہی ساتھ بخل کی قباحت اور بخل کا جو نقصان ہے اس کو بیان کیا گیا تھا. اس آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور ان پر کیا مصیبت نازل ہو جائے گی اگر وہ لوگ اللہ تعالیٰ پر اور آخری دن پر ایمان لے آویں اور اللہ تعالیٰ نے جو ان کو دیا ہے اس میں سے کچھ خرچ کرتے رہا کریں. یعنی یہ کام آسان ہے. اللہ پر یوم آخرت پر ایمان لا کر اللہ کے جو احکام ہیں اس کی بجا آوری کرنا یہ آسان کام ہے. کوئی مصیبت نہیں پڑ جائے گی. لہٰذا ان آسان کام کو چھوڑ کر اگر نہیں کریں گے تو وہ مصیبت پیدا ہوگی کل قیامت کے روز آخرت کے دن میں. تو اللہ کی اطاعت، اللہ پر ایمان، آخرت پر ایمان لا کر اللہ کی فرما برداری کرنا یہ مصیبت والا کام نہیں ہے، مشکل کام نہیں ہے. مشکل کام اور مصیبت والا کام یہ ہوگا کہ اللہ کی نافرمانی کی جائے، اللہ کی اطاعت نہ کی جائے، آخرت پر ایمان نہ رکھا جائے، کیونکہ اس کا بڑا نقصان آخرت میں ہونے والا ہے. آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بلا شبہ اللہ تعالیٰ ایک ذرہ برابر بھی ظلم نہ کریں گے، یعنی کمی پیشی نہیں کریں گے. کچھ عمل کو کیا اس کو تھوڑا کر کے پیش کیا، ایسا نہیں ہے. اس کا الٹا تو ہوگا کہ تھوڑا عمل کیا اس کا اجر بہت مل جائے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِن تَكُ حَسَنَةً، اور اگر ایک نیکی بھی ہوگی تو اس کو کئی گنا کر دیں گے اور اپنے پاس سے اور اجر عظیم دیں گے. یعنی نیکی ایک کیا اس کا اضافہ کر دیں اللہ رب العزت، یہ تو ہوگا، لیکن نیک کام کو کم کر دیں، گھٹا دیں، ایسا نہیں ہوگا. اور بڑھانے کی کیا مقدار ہے؟ سورہ بقرہ کے اندر اللہ رب العزت نے فرمایا مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ کمثل حبۃ انبتت 7 سنابل فی کل سنبلۃ 100 حبۃ. یعنی راہ خدا میں خرچ کرنا، راہ خدا بہت عام لفظ ہے. ہم غریبوں کو دے رہے ہیں یہ بھی راہ خدا میں ہے، مسجد میں دے رہے ہیں یہ بھی راہ خدا میں ہے، یا جہاں جہاں شرعاً خرچ کرنے کا حکم ہے یہ سب اللہ واسطے خرچ کرنا اور راہ خدا میں ہوا. تو اگر ہم خرچ کرتے ہیں، دیتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس کا اجر 700 گنا تک بڑھ سکتا ہے. کمثل حبۃ انبتت 7 سنابل، کہ جیسے کہ ایک دانہ ہے اس میں 7 بالیاں لگی ہوں اور ہر بالی کے اندر 100 دانے ہوں، تو ایک دانہ سے 700 دانے ہو گئے. تو اسی طریقے سے ایک نیکی سے 700 نیکیاں تک بھی بڑھا سکتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے اس سے بھی بڑا لفظ اس آیت میں فرمایا اجر عظیم دیں گے. اخلاص کے اوپر ہے، صحابہ کرام کے بارے میں ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صحابہ کرام کے بعد آنے والے لوگوں سے کہ میرے صحابہ سے جو ہے بغض مت رکھو. اگر وہ ایک کھجور کی گٹھلی بھی کے برابر بھی صدقہ کر دے تو تمہارے احد پہاڑ کے برابر صدقہ کرنا بھی ان کے برابری نہیں کر سکتا ہے. تو اخلاص کے اوپر ہے، حالات کے اوپر ہے. ایک آدمی ہے بہت ضرورت مند ہے، آپ وہ شخص جو ہے حالات ٹھیک تھے لیکن ابھی حالات خراب ہو گئے، پھر حالات ٹھیک ہو سکتے ہیں اس کو اب قرض مانگ رہا ہے آپ سے، بیمار پڑ گیا، اس کے یہاں کوئی بڑی بیماری لگ گئی، تو اب یہاں پر قرض دینا بھی بعض موقعوں پر صدقے سے بڑھا ہوا ہوتا ہے. کیونکہ صدقہ آپ نے جس کو دیا ہے ہو سکتا ہے کہ اس کو ضرورت بھی نہ ہو، یا ہو سکتا ہے کھانے پینے کی ضرورت ہے اور آپ نے دے دیا، مزید ہو گیا کچھ دن کا انتظام، اتنا ہو سکتا ہے. لیکن جو ایک آدمی قرض مانگ رہا ہے تو اس سے بھی بڑھ سکتا ہے.
تو اس کے پاس ضرورت ہے، وہ ضرورت میں مانگ رہا ہے، آپ نے ضرورت میں دی ہے، تو حالات کے لحاظ سے نیکیوں میں اضافہ ہوتا رہتا ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا، سو یہ قیامت میں جو اللہ کے نافرمان ہیں ان کے جو حالات ہوں گے اس کا تذکرہ ہے آگے۔ سو اس وقت بھی کیا حال ہوگا جب کہ ہم ہر امت میں سے ایک ایک گواہ کو حاضر کریں گے، اور آپ کو بھی، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی ان لوگوں پر گواہی دینے کے لیے لائیں گے۔ یہ آیت ہے، یعنی مراد یہ ہے کہ ہر نبی کو کل قیامت کے روز گواہ کے طور پر اپنے امت کے اعمال کے سلسلے میں گواہ کے طور پر پیش کیا جائے گا۔ وہ نبی اپنی امت کے بارے میں، اپنی امت کے اعمال کے بارے میں گواہی دیں گے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی گواہ بنا کر پیش کیا جائے گا اپنی امت کے اعمال کے بارے میں۔ اسی کو فرمایا اللہ رب العزت نے کہ ہم ہر امت میں سے ایک ایک گواہ لا کر حاضر کریں گے، کس کو؟ نبی کو، اور آپ کو بھی ان لوگوں پر گواہی دینے کے لیے لائیں گے، یعنی اپنی امت پر۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ فرمایا کہ ابن مسعود تم تلاوت کرو، کیونکہ پڑھنے کا الگ مزہ ہے اور سننے کا بھی الگ مزہ ہے۔ ہمارے بزرگان دین میں بڑے حافظ بھی ہوتے تھے، لیکن تراویح وہ دوسرے سے سنتے تھے، تو سننے کا الگ مزہ ہے، غور و فکر کرنے کا الگ مزہ ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ابن مسعود سے فرمایا کہ تلاوت کرو، ہم سنیں گے۔ حضرت ابن مسعود نے فرمایا کہ یا رسول اللہ، آپ کو قرآن نازل ہوا، ہم کیسے سنا سکتے ہیں؟ بہرحال اللہ کے رسول کی فرمائش پر انہوں نے سورہ نساء کی آیت تلاوت کرنی شروع کی، یہی آیت۔ جب اس آیت پر پہنچے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رک جاؤ۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول کے چہرے کی طرف دیکھا تو اللہ کے رسول کے آنکھ سے آنسو جاری تھے، کیونکہ یہ جو آیت ہے اس کے اندر قیامت کا ایک منظر پیش کیا گیا ہے کہ کیا منظر ہوگا اس وقت۔ اللہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں کہ اس وقت کیا حال ہوگا کہ ہم ہر نبی کو اس کی امت پر گواہی دینے کے لیے پیش کریں گے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اپنی امت کے لیے گواہی دینے کے لیے پیش کریں گے۔ تو یہ سارا منظر اللہ کے رسول کی آنکھوں کے سامنے آ گیا، اس کی وجہ سے اللہ کے رسول کی آنکھ میں آنسو جاری ہو گئے، یہی آیت ہے۔ یومئذ یود الذین، اس روز جنہوں نے کفر کیا ہوگا اور رسول کا کہنا نہ مانا ہوگا، وہ اس بات کی تمنا کریں گے کہ کاش ہم زمین کے پیوند ہو جاتے، زمین میں ہمیں دفن کر دیا جاتا، مٹی ہو گئے ہوتے، اور اللہ تعالیٰ سے کسی بات کو چھپا نہیں سکیں گے۔ اس دن کہاں چھپا سکیں گے؟ اس دن تو ایک ایک بات جو ہے اللہ رب العزت نے لکھ لیا ہے، اور انسان کا ہاتھ پیر سب کچھ گواہی دے گا، اس لیے اس دن چھپا نہیں سکیں گے۔ تو اس دن جو ہے اللہ کے نافرمان، اللہ کے سے بغاوت کرنے والے لوگ اس طریقے کی تمنا کریں گے کہ کاش کہ ہم مٹی ہو جاتے۔ وَيَقُولُ الْكَافِرُ يَا لَيْتَنِي كُنتُ تُرَابًا، کافر کہے گا کہ کاش کہ ہم مٹی ہو جاتے۔ وہ کب کہے گا؟ جب کہ وہ دیکھے گا کہ جانوروں کا حساب کتاب ایسا ہے کہ تھوڑی موڑی جس پر اگر کسی جانور نے کسی کو سینگ ماری تھی تو بس اس کا بدلہ وہیں پر لے لیا جائے گا، اور ان کو کہا جائے گا کن ترابا، کہ تم مٹی بن جاؤ، اور پھر کوئی حساب، ان کے لیے کوئی جنت نہیں ہوگی، ان کے لیے کوئی جہنم کا انتظام نہیں ہوگا۔ تو جب یہ کافر دیکھے گا کہ ان کے لیے ایسا معاملہ ہے تو وہ وہاں کہے گا یا لیتنی کنت ترابا، کہ کاش کہ ہم بھی مٹی ہو جاتے، یعنی ہم جانور ہوتے، مٹی بن کر ختم ہو جاتے، آج حساب کتاب کا معاملہ نہیں ہوتا۔ اللہ تعالیٰ آگے فرماتے ہیں اس آیت کا یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاة وانتم سکارى حتى تعلموا ما تقولون ولا جنبا الا عابري سبيل حتى تغتسلوا وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا سعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم إن الله كان عفوا غفورا۔ اس آیت کا ایک شان نزول ہے۔ حضرت علی رضی اللہ، ترمذی شریف کی روایت، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ جس وقت شراب کی حرمت نازل نہیں ہوئی تھی، شراب چونکہ احکام ایک ہی مرتبہ نہیں آئے، دھیرے دھیرے آئے ہیں، جس وقت شراب کی حرمت نازل نہیں ہوئی تھی تو لوگ
جس طریقے سے اس زمانے میں جوس پیتے اسی طریقے سے پیتے تھے لوگ، پہلے زمانے سے چلا آ رہا تھا۔ تو حضرت عبد الرحمن بن عوف کے یہاں دعوت تھی اور انہوں نے اس کا بھی انتظام رکھا تھا شراب کا۔ اس وقت کوئی حکم نہیں تھا، اس لیے کوئی گناہ کا بھی کوئی مسئلہ نہیں تھا۔ تو اسی حالت میں انہوں نے پیا اور اس کے بعد جو ہے مغرب کی امامت کرا دی۔ مغرب کی نماز میں انہوں نے سورہ قل یا ایھا الکافرون پڑھی اور اس میں گڑبڑی ہو گئی ان سے۔ اب قل یا ایھا الکافرون میں کون سی گڑبڑی ہو سکتی ہے؟ ختم نہ ہونے والی گڑبڑی، لا اعبد ما تعبدون ولا انتم عابدون ما اعبد ولا انا اعبد ما عبدتم، ختم ہی نہیں ہو رہی سورہ۔ تو بہرحال یہ گڑبڑی ہوئی تو یہ آیت نازل ہوئی جس میں یہ کہا گیا کہ جس وقت تم نشے کی حالت میں ہو اس وقت نماز کے وقت میں نشہ مت کرو۔ یعنی اس میں مسلمانوں کے لیے کہا گیا کہ ایسے وقت میں پیو کہ نشے کی حالت میں نماز کا وقت نہ آئے۔ دراصل یہ حکم جو آیا ہے ہم اور آپ بالکل جانتے ہیں کہ شراب جو ہے عربوں کی گھٹی میں پڑی ہوئی تھی، اور اس کا اندازہ کرنا ہو تو اس زمانے کے جو شعراء ہیں ان کا کلام آج بھی موجود ہے۔ یعنی اللہ کے رسول کے زمانے سے پہلے کے جو شاعر حضرات ہیں ان کی جو شاعرانہ باتیں ہیں وہ آج بھی موجود ہے اسی طریقے سے کتابوں کے اندر، اس کو پڑھ کر سمجھ سکتے ہیں اس زمانے کے حالات۔ وہ کس طریقے سے شراب کی تعریف کرتا تھا، کس طریقے سے شراب کو جو ایک محبوبہ اور معشوقہ بنا کر پیش کرتا تھا، اور کس طریقے سے شراب کی پارٹیاں ہوا کرتی تھی۔ شراب جو ہے گویا کہ ان کی گھٹی میں پڑی ہوئی تھی شراب، اور ان آدمی وہ سوچ نہیں سکتے تھے کہ شراب کے بغیر بھی آدمی زندہ رہتا، یعنی اس طریقے سے تھا۔ لیکن پھر بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نبی ہوتا ہے، نبی کی تو حفاظت ہوتی ہے، اللہ کے رسول ہمیشہ جو ہے اس سے نبوت سے پہلے بھی ان چیزوں سے بچے رہے۔ یہاں تک کہ بعض صحابہ کرام جن میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ہیں، یہ حضرات بھی زمانے نبوت سے پہلے، مسلمان ہونے سے پہلے بھی پوری زندگی اس سے متنفر رہے۔ اللہ رب العزت نے پیدائشی طور پر ان لوگوں کو ایسا بنایا تھا کہ اچھی چیزوں کی طرف رغبت ہوتی تھی، جو بری چیزیں تھیں ان سے رغبت ان کی طرف نہیں ہوتی تھی۔ بہرحال لیکن یہ حالات تھے اس وقت، تو اب اچانک اگر حکم آ جاتا تو بڑی پریشانی ہوتی۔ اس لیے اللہ رب العزت نے سب سے پہلے جو ہے کئی مرحلہ میں دیا، سب سے پہلے دیا اسمہما اکبر من نفعہما، بھائی اس کا جو گناہ ہے اس کے فائدے سے بڑھا ہوا ہے۔ اشارہ ہو گیا کوئی چھوڑنا ہو چھوڑ۔ اس وقت بھی کچھ لوگوں نے احتیاط کرنا شروع کر دیا، کیونکہ ان کے نزدیک ایمان بہت بڑی چیز تھی، اللہ کی رسول کی خوشنودی جو ہے بہت بڑی چیز تھی، اللہ کی خوشنودی بہت بڑی چیز تھی۔ اس کے بعد یہ آیت نازل ہوئی، بھائی نماز ایسے وقت میں پیو کہ نماز کے وقت میں تم نشے میں نہ ہو۔ اب اس وقت بھی لوگوں نے جو ہے کچھ صحابہ کرام نے چھوڑ دیا کہ یہ بہت اچھی چیز نہیں ہے، اب پتہ نہیں اب نماز کرنے کا کب موقع مل جائے، اور پھر اس وقت ہم جو ہے نشے کی حالت میں، اللہ رب العزت نے صاف طور پر منع کر دیا۔ اس کے بعد پھر جو ہے اس کے بعد والی جو سورہ مائدہ، اس کے اندر صاف طور پر منع کر دیا، بالکل حرام۔ اب جو ہے ذرہ برابر اس کو کوئی منہ نہیں لگا سکتا، اور اس کے بعد اس کی قباحتیں بھی بیان ہوئی ہیں، شراب کی کیا قباحتیں ہیں۔ صحابہ کرام نے اس کو بالکل لیا، چھوڑ دیا، یہاں تک کہ ان برتنوں کو بھی توڑ دیا جس میں وہ شراب رکھا کرتے تھے۔ الگ برتن استعمال کیا جا سکتا، کیوں بھائی کہیں ایسا نہ ہو کہ اس برتن کو دیکھیں اور ہم پرانی یاد تازہ ہو جائے، اس لیے انہوں نے برتنوں کو بھی توڑ دیا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ایمان والو تم نماز کے پاس بھی ایسی حالت میں مت جاؤ کہ تم نشے میں ہو۔ یہ پہلے کی آیت کی بات ہے، یہ آیت میں بالکل لیا حرام قرار دیا ہے، وہ آگے سورہ مائدہ کی آیت ہے۔ یہاں تک کہ تم سمجھنے لگو کہ منہ سے کیا کہتے ہو، کیونکہ اگر نہیں سمجھ رہے ہو تو پتہ چلا کہ دعا والی آیت ہے، اس کو گڑبڑ کر دیا، بد دعا والی آیت ہو گئی۔ تو اس وجہ سے جو ہے اس سے احتیاط کرو۔ یہیں پر علماء اکرام نے اور مفسرین نے لکھا ہے کہ ایسی حالت میں، وہ بھی حدیث بھی ہے، ایسی حالت میں جب کہ نیند کا غلبہ ہو، ایسی نیند آ رہی ہے تیز کہ پتہ نہیں چل رہا ہے کہ ہم کیا بولیں گے کیا نہیں بولیں گے، کیا کریں گے، ایسی حالت میں بھی نماز پڑھنے سے منع کیا گیا ہے کہ ایسا نہ ہو کہ آیت گڑبڑ پڑ جائے اور مانا کچھ سے کچھ ہو جائے۔ ایک حدیث میں بھی قرطبی نے اس کو روایت کیا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی منع فرمایا کہ جب کسی کو نیند کا غلبہ ہو تو ایسی صورت میں نماز نہ پڑھے، چاہیے کہ وہ تھوڑا آرام کر لے، اور اس کے بعد جب نیند کا غلبہ ختم ہو تو اس وقت نماز کے لیے کھڑا ہو۔ عام طور پر تہجد وغیرہ جو پڑھتے ہیں ان کے ساتھ یہ سب مسئلہ زیادہ پیش آتا ہے۔ آگے اللہ رب العزت تیمم کا حکم بیان فرماتے ہیں اور حالت جنابت میں بھی
یعنی نماز مت پڑھو جنابت کی حالت میں. جنابت سے مراد یہ ہے کہ ناپاکی کی حالت. اللہ عابری سے بے استثناء تمہارے مسافر ہونے کی حالت کی, یہاں تک کہ غسل کر لو. یعنی اگر ناپاکی کی حالت ہے تو غسل کے بعد ہی نماز پڑھو, اس وقت جو ہے یہ حکم ہے. آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور اگر تم بیمار ہو, تیمم کا حکم ہے آگے, یا سفر کی حالت میں ہو, یا تم میں سے کوئی شخص استنجے سے آ رہا ہو. بیمار ہے جس کی وجہ سے ڈاکٹر نے منع کر دیا ہے کہ پانی استعمال نہیں کرنا ہے, پانی استعمال کرنے سے منع کر دیا ہے, یا خود بھی جانتے ہیں کہ اس مرض میں پانی جو ہے زہر کا کام کرتا ہے, بہت سخت ٹھنڈ ہے, ہاتھ شل ہو گیا ہے, تو ایسی صورت میں تیمم, پانی رہتے ہوئے بھی تیمم کی اجازت ہے. یا سفر میں او اعلیٰ سفر, اللہ تعالیٰ خود فرماتی ہے یا حالت سفر میں اور پانی نہیں ہے, یا پانی ہے تو ہم پینے کے لیے رکھے ہیں, وضو بنا لیں گے تو ختم ہو جائے گا. یا اسی طریقے سے کوئی شخص استنجے سے آ رہا ہے, اس کے پاس پانی نہیں ہے, یا بیوی سے قربت کی ہو. یہ اصل مسئلہ یہ کہ تیمم جو ہے غسل سے اگر ناپاک حالت ہے تو پاک ہونے کے لیے بھی تیمم وہی ہے, اور وضو نہیں ہے تو نماز پڑھنے کے لیے بھی تیمم وہی ہے, سیم تیمم ہے, تیمم وہی ہے. آگے بتائیں گے تیمم کا طریقہ کہ تیمم جو ہے ناپاکی کی حالت سے پاکی کی حالت میں آنے کے لیے بھی ہے, جو سچویشن بتایا اس سچویشن میں کہ ڈاکٹر نے منع کر دیا ہے کیا نام ہے پانی استعمال کرنے سے, یا اسی طریقے سے وضو نہیں ہے اور سچویشن ہے کہ تیمم کیا جائے تو پھر وہ تیمم ہے. تو تیمم دونوں کا سیم ہے, تیمم میں کوئی فرق نہیں ہے. فرماتے ہیں کہ اگر وضو کی ضرورت ہو تو تیمم کرو, غسل کی ضرورت ہو تو تیمم کرو. فلم تجدوا, پھر تم کو پانی نہ ملے تو تم پاک زمین پر ہاتھ مار کر اس سے تیمم کر لیا کرو. پاک زمین ہونا چاہیے, مٹی پاک ہونی چاہیے, یعنی اپنے چہروں اور ہاتھوں پر پھیر لیا کرو. تیمم کا طریقہ یہ ہے, سب سے پہلے تیمم کی 3 فرض ہے. نمبر 1 نیت کرنا, نیت شرط ہے. نیت کیا کرنا ہے کہ ہم تیمم کر رہے ہیں, نماز کے لیے پاکی حاصل کر رہے ہیں, باوضو ہونے کے لیے کا ارادہ کر رہے ہیں, یہ نیت کرنا ہے. دوسرا ہے ایک ہاتھ مارنا ہے زمین پر, ایسے کر کے اور ایسے کر کے جھاڑ لینا ہے, اور پہلی مرتبہ اس کو پورے چہرے پر مل لینا ہے, اور دوسری مرتبہ پھر ایک ہاتھ مارنا ہے اور اس کے بعد جھاڑ کے اس کے بعد ایسے کر کے یہاں سے شروع کرنا ہے, یعنی پورے ہتھیلی پورے جو ہے ہاتھ پر پھیرا چلا جائے, اس انداز پر پھیرنا ہے. بس 2 ہی مرتبہ کرنا ہے, پیر پر نہیں پھیرا جائے گا, مسح نہیں کیا جائے گا, بس اتنا ہی تیمم. اور تیمم میں جو ہے اچھا یہی تیمم جو ہے غسل کے لیے بھی ہے. ایسا نہیں ہے کہ غسل والا تیمم میں پورے بدن پہ جو ہے مٹی مل رہا ہے, وہ سب نہیں کرنا ہے. ایک صحابی کا ایک واقعہ بھی ہے جس وقت چونکہ تیمم کی آیت نازل ہوئی تھی, اس کی تشریح نہیں ہوئی تھی, اور ہم جیسے لوگوں تک مسئلہ پہنچنا تھا, اس لیے اللہ رب العزت نے ان سے یہ کام کروایا کہ بیچارے کو سفر میں جو ہے حضرت عمار بن یاسر تھے اور حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے شاید, تو تیمم کی آیت نازل ہوئی تھی. دونوں کو جو ہے سفر کی حالت میں غسل کی حاجت پیش آ گئی. ایک شخص نے جو ہے تیمم کر دیا, اور تیمم کا طریقہ یہ اختیار کیا کہ پورٹ میں چلے گئے کہیں پر, مطلب آڑ میں, اور پورے جو ہے بدن پر مٹی لپیٹ لیا اور اس کے بیچارے نماز پڑھ لی. اللہ کے رسول کے دربار میں پوچھے کہ بھائی ایسا ایسا کیا ہے, تو اللہ کے رسول مسکرائے, پھر بتایا کہ وہی تیمم, یہ تیمم اتنا لمبا چوڑا نہیں ہوگا, جس طریقے سے وضو کے لیے تیمم کرتے اسی انداز پہ تیمم کر کے نماز پڑھنی ہے, اگرچہ غسل واجب ہو. تو تیمم کا یہ مسئلہ ہے. اور بھی بہت سارے مسائل ہیں تیمم کے. فرماتے ہیں اور اگر تم بیمار ہو یا حالت سفر میں ہو, یا تم میں سے کوئی شخص استنجے سے آ رہا ہو, یا تم نے بیوی سے قربت کی ہو, پھر تم کو پانی نہ ملے تو تم پاک زمین پر ہاتھ مار کر اس سے تیمم کر لیا کرو, یعنی اپنے چہروں اور ہاتھوں پر پھیر لیا کرو. بلا شبہ اللہ رب العزت بڑے معاف کرنے والے, بخشنے والے ہیں. اللہ تعالیٰ آگے فرماتے ہیں الم تر الی الذین اوتوا نصیبا من الکتاب یشترون الضلالۃ ویریدون ان تضلوا السبیل واللہ اعلم باعدائکم وکفی باللہ ولیا وکفی باللہ نصیرا. من الذین هادوا يحرفون الکلم عن مواضعه ويقولون سمعنا وعصينا واسمع غير مسمع وراعنا ليا بألسنتهم مطعنا في الدين ولو أنهم قالوا سمعنا وأطعنا واسمع وانظرنا لكان خيرا لهم
وَأَقْوَمَ وَلَٰكِن لَّعَنَهُمُ اللَّهُ بِكُفْرِهِمْ فَلَا يُؤْمِنُونَ إِلَّا قَلِيلًا۔ یہاں پر جو ہے اہل کتاب سے مراد یہودی لوگ ہیں۔ فرماتے ہیں کیا تو نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جن کو کتاب کا ایک بڑا حصہ ملا؟ کتاب سے مراد توریت ہے، توریت کی کتاب کا ایک حصہ ملا، اور وہ لوگ گمراہی کو اختیار کر رہے ہیں۔ گمراہی یہی ہے ان کی سب سے بڑی کہ ان لوگوں نے وہ جو آیتیں توریت کے اندر اللہ کے رسول پر ایمان لانے سے متعلق تھی ان کو چھوڑ دیا، اللہ کے رسول پر ایمان نہیں لائے، اور یوں چاہتے ہیں کہ تم لوگوں کو بھی راہ راست سے بھٹکا دیں۔ ایسے طریقے اختیار کرتے ہیں، اس زمانے میں بھی کرتے ہیں۔ ایمان سوز، حیا سوز جو ہے طریقے اور کلچر کو پوری دنیا میں رائج کرنا چاہتے ہیں تاکہ ہمارا ایمان بھی ختم ہو جائے، ملیا میٹ ہو جائے۔ اور اس کی ایک تفصیل جو ہے اگلی آیت میں آ رہی کہ وہ کس انداز پہ جو ہے اہل ایمان کا، مسلمانوں کا کوئی بھی راہ راستے سے بھٹکانا چاہتے ہیں۔ اگر اللہ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ تمہارے دشمنوں کو خوب جانتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کافی رفیق ہے، یعنی تمہارا، یعنی مسلمانوں کا، اور اللہ تعالیٰ کافی حامی ہے، مددگار ہے۔ اب ان کی کارستانی ہے اگلی آیت میں، فرماتے ہیں یہ لوگ جو یہودیوں میں سے ہیں کلام کو، یعنی کہ اللہ کے کلام کو، توریت کو، اس کے موقع سے دوسری طرف پھیر دیتے ہیں۔ یعنی ایک مطلب ہے آیت کا، ایک آیت ہے اس کا مطلب کچھ ہے، اس کو وہ غلط مطلب بیان کرتے تھے، تحریف کر دیتے ہیں، ہے نا، بد تبدیل کر دیتے ہیں، اور انہوں نے بڑی تبدیلیاں کی۔ اب تو خود ان کا بھی دعویٰ نہیں ہے، یہ وہ بھی دعویٰ نہیں کر سکتے ہیں، اور نہیں کرتے ہیں کہ یہ وہی توریت ہے جو کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو نازل ہوئی تھی، وہ ان کو بھی یہ دعویٰ نہیں ہے، اور یہ کلمات کہتے ہیں۔ اب دوسری تحریف، دوسری گمراہی کا کام، یعنی کس انداز پہ جو ہے مسلمانوں کو راہ راستے سے بھٹکانا چاہتے ہیں، اور کس طریقے سے جو چال چلتے ہیں وہ لوگ، ایسے لفظ استعمال کرتے ہیں اللہ کے رسول کے لیے کہ جس کا دو معنی ہے، ایک غلط معنی اور ایک صحیح معنی۔ اب لوگوں کو یہ باور کراتے ہیں، یقین دلاتے ہیں کہ ہم صحیح معنی کے اعتبار سے استعمال کر رہے ہیں، اور حالانکہ وہ جو ہے غلط معنی لیے رہتے ہیں۔ ارے بھائی دو معنی والے لفظ استعمال کرنے کی ضرورت ہی کیا ہے؟ سیدھا سیدھا الفاظ استعمال کریں۔ اللہ رب العزت نے ان کے وہ غلط الفاظ بھی استعمال کیے، یہاں پر لائے ہیں، اور ان کے مقابلے میں جو صحیح تعبیر ہو سکتی تھی اس کو بھی ذکر کیا۔ سب سے پہلی چیز فرمایا کہ وہ لوگ کہتے تھے، اللہ کے رسول جب فرماتے تھے کچھ، سمعنا وعصینا، اس کا ترجمہ ہے ہم نے سنا اور ہم نے نہیں مانا، اس کا ترجمہ ہے۔ اس کا دو مطلب ہے، ایک اچھا مطلب اور ایک غلط مطلب۔ اچھا مطلب اس کا یہ ہے کہ ہم نے آپ کی بات سن لی، اور آپ کی بات کے خلاف جو باتیں ہم نے اس کو نہیں مانا، اچھا مطلب ہے۔ اور اس کا غلط مطلب یہ ہے کہ ہم نے آپ کی بات سن لی لیکن ہم آپ کی بات نہیں مانیں گے۔ اب وہ لوگ جو بیان کر نہیں مانتے تھے، اپنے کردار سے، عمل سے یہی ثابت کرتے تھے کہ ہم نے آپ کی بات یعنی کہ غلط معنی لیتے تھے۔ ایک تو لفظ یہ تھا، دوسرا لفظ تھا واسمع غیر مسمع، کہ آپ سنیے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور اسمع غیر مسمع، آپ سنیے اور آپ کو کوئی اچھی بات آپ کو جو ہے سنائی نہ دے۔ اس کا ترجمہ ہے آپ سنیے، آپ کو سنائی نہ دے۔ اس کا دو مطلب ہے، ایک مطلب تو بالکل اچھا ہے کہ آپ میری بات سنیں اور آپ کو آپ کی جو خلاف باتیں ہیں وہ نہ سنائی دیں، آپ ہمیشہ اچھی باتیں سنیں، فتح و نصرت کی باتیں سنیں، خوشخبری کی باتیں سنیں، یہ اچھا مطلب ہے۔ اور غلط مطلب اس کا یہ ہے کہ آپ سنیں اور آپ کو کوئی بھی، آپ کو جو ہے کوئی بھی اچھی بات نہ سنائی دے، آپ کو غلط بات ہی سنائی دے۔ کہیں پر مسلمانوں پر حملہ ہو گیا، مسلمان تباہ ہو رہے ہیں، اسلام مٹ رہا ہے، اس طرح کی باتیں جو ہے سننے میں آپ کو آئے، یہ مطلب ہے غلط مطلب۔ تو یہ غلط مطلب سے استعمال کرتے تھے۔ ایک لفظ آیا راعینا، یہ سورہ بقرہ میں بھی آیا ہے۔ راعینا کے اصل ایک معنی ہے کہ ہماری رعایت کیجیے، ایکسکیوز می، کہتے ہیں نا ہمارے طرف توجہ دیجیے۔ تو راعینا کا مطلب یہ ہے، ایک مطلب تو یہ ہے، اور دوسرا مطلب ہے گالی، اس کا مطلب برا مطلب ہے اس کا، ہمارے چرواہے یعنی گھٹیا کے معنی میں استعمال ہوتے ہیں، تو وہ لوگ اس کو بھی استعمال کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ سب چیزیں جو ہے یہ سب کارستانیاں تھیں ان کی، اور اس کے الفاظ سے اس کا معنی جو غلط مطلب تھا وہ لیتے تھے وہ لوگ۔ اللہ رب العزت نے اس کا فرمایا کہ ان سب چیزوں کے بجائے دوسرے الفاظ استعمال کر لیں نا، وہ سمعنا وعصینا کے بجائے، اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا سمعنا وعصینا کے بجائے جو ہے جس کا معنی ہے کہ ہم نے سنا اور نہیں مانا، اس کے بجائے یہ لفظ استعمال کر لیں سمعنا واطعنا،
ہم نے سنا اور آپ کی اطاعت کر لی. اور دوسرا لفظ تھا اسمع غیر مسمع، تو اس کا ترجمہ، اس کا مطلب یہ تھا کہ اسمع صرف کہہ دیں، ہماری بات سنیں، غیر مسمع کہنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. اور جو رائنا کہتے تھے کہ ہماری رعایت کیجیے، ہمارے معاملے پر غور کیجیے، وہ لفظ استعمال ہی مت کیجیے. اس کے بجائے جو وانظرنا کہیے کہ ہمارے معاملے پر نگاہ توجہ فرمائیے. تو اس طریقے کی حرکت وہ کرتے تھے. اچھا، یہ اس لیے بتا دیا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ بھولے بھالے مسلمان بھی ان الفاظ کو استعمال کرنے لگیں. تو وہ یہ چاہتے ہیں کہ کس طریقے سے مسلمانوں کو بھی راہ راستے سے ہٹائیں. اللہ تعالیٰ نے دعویٰ بتایا تھا نا کہ یہ تم لوگوں کو بھی راہ راستے سے بھٹکانا چاہتے ہیں. تو اسی کی ایک مثال اللہ رب العزت نے دی. ترجمہ خالی دیکھ لیجیے. یہ لوگ جو یہودیوں میں سے ہیں، کلام کو اس کے موقع سے دوسری طرف پھیر دیتے ہیں اور یہ کلمات کہتے ہیں سمعنا وعصینا اور اسمع غیر مسمع اور رائنا، یہ الفاظ کہتے ہیں اس طور پر کہ اپنی زبانوں کو پھیر کر اور دین میں طعنہ زنی کی نیت سے. دین میں طعنہ زنی اس لیے کہ اللہ کے رسول کی طعنہ زنی کرنا یا اللہ کے رسول کی بے توقیری کرنا یا اہانت کرنا سراسر دین کی اہانت اور بے توقیری ہے. اور اگر یہ لوگ یہ کلمات کہتے سمعنا واطعنا، سمعنا واسینا کے بجائے سمعنا واطعنا، سنا اطاعت کر دی، مان لیا. اور اسمع کہتے، اسمع غیر مسمع کے بجائے صرف اسمع، سنیے ہماری بات کو. اور رائنا کے بجائے جو ہے نا وانظرنا کہتے لکان خیر اللہ، یہ بہتر ہوتی اور موقع کی بات ہوتی. مگر اللہ تعالیٰ، مگر ان کو خدا تعالیٰ نے ان کے کفر کے سبب اپنی رحمت سے دور پھینک دیا ہے. اب وہ ایمان نہ لاویں گے مگر تھوڑے سے آدمی. بہت کم لوگ ایمان لائے تھے، یہودی لوگ بہت کم لائے تھے، کچھ لوگ لائے تھے لیکن بہت کم. اللہ رب العزت ہم سب کو صراط مستقیم پر چلائے اور صحابہ کرام کے طرز زندگی کو اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے. یہود و نصارہ کی طرز زندگی سے ہم سب کی حفاظت فرمائے. سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.